ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں موبائل فون کام نہیں کرتا، لیکن شہر سے تھوڑا باہر دریائے سندھ کے کنارے موبائل کے سگنل مل ہی جاتے ہیں، جہاں لوگ آ کر اپنے اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی درخت پر چڑھ کر سگنل تلاش کرتا ہے تو کوئی چارپائی یا دریا کے کنارے پتھروں پر بیٹھ کر موبائل فون کے بٹن دبا دبا کر متعلقہ افراد سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک موبائل فون کی سہولت پاکستان میں نہیں تھی تب تک کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد اس پر پابندی عائد کرنے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے میں نے جاب اسلام آباد کیا تاکہ میری بات ہو سکے، اب خود اندازہ لگائے کہ یہاں کے لوگ کتنے متاثر ہوئے، اور یعنی ڈیرے میں تو اب ایسا ہو گیا کہ قید خانہ ہوتا ہے، موٹر سائیکل بند، موبائل بند، یعنی ڈیرے میں تو اب کوئی یعنی رہ بھی نہیں سکتا عام بندہ۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ موبائل کمپنیوں نے تو اپنے ٹاور بھی اتار لیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ان ٹاورز کا کرایہ دیتے ہیں اور مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ موبائل فون کے کاروبار سے منسلک تاجروں نے تو سخت غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ میں خود کارپینٹر ہوں، میری موبائل کی وجہ سے میرے کتنے گاؤں جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں سر، میرا کاروبار جو ہے نا وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ جہاں ہم پہلے سارا مہینہ لگے رہتے تھے کام میں، اب ادھر ہمارے جو ہے نا مہینے میں 15 دن کام کرتے ہیں، 20 دن کام کرتے ہیں، 10 دن ہماری چھٹی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اوپر سے کتنی مہنگائی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ موبائل گزشتہ 1.5 سال سے بند ہے ڈیرہ خان میں، اور جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی، یہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈیرہ خان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو یہاں پہ آتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں، اگر آتے ہیں تو ان کا اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تک ہم نہیں جا سکتے، اور آتے ہیں جھوٹے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اب انہوں نے ہم سے ووٹ مانگے تو ہم انہیں جوتیوں کے ہار پہنائیں گے۔ طالب علم موبائل ٹیلی فون کو اپنے لیے انتہائی ضروری سمجھتے ہیں۔ دوست کے گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں ملتا ہمیں۔ اب یہاں ہمارا ایک دوست ہے، اس کے لیے ہم 1-2 کلومیٹر فاصلے طے کر کے آئے ہیں 3 جمعے مسلسل، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا، صرف اور صرف اسائنمنٹ کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے، اپنی اسٹڈی کو امپروو کرنے کے لیے۔ لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے، موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اتنے شدید یعنی کہ مشکلات میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنے اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ دوستوں کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں، کس ٹائم ہے۔ بات ہو اگر عشق کی تو اس کے لیے بھی موبائل فون انتہائی آسان طریقہ ہے۔ مبدل کے معاملات یعنی کہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئے ہیں اس یعنی کہ موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے۔ بیچاری لڑکیاں ہیں وہ تو کہیں کی نہیں رہی، اور بیچارے لڑکے ہیں وہ یعنی کہ اپنے کانٹیکٹ کو یعنی کہ بحال کرنے کے لیے ریور کا یعنی کہ سہارا لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سگنل آتے ہیں پنجاب کی سائڈ سے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو دریا کے کنارے سے ان موبائل کے عشق میں گرفتار نوجوانوں کو یہاں سے بھگانا پڑا۔ کچھ لوگ موبائل فون میں موجود دیگر سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے یہ نوجوان موبائل فون پر موسیقی سنتے ہیں اور اس پر روایتی رقص اطن بھی کرتے ہیں۔ جب باتیں نہیں ہو سکتی تو یہی صحیح۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دہشت گردی، شدت پسندی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پابندی صرف ان 3 شہروں میں ہی کیوں؟ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں زیادہ تر دہشت گردی ہے، اور اس وجہ سے بند ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے اکثر یہ ہوا ہے، زیادہ تر لوگ مر رہے ہیں دن بدن، اور اس کی وجہ سے موٹر سائیکل بھی بند کیے گئے ہیں۔ مثال فرسٹ ٹائم جو کاروبار ہوگا تو کوئی کسٹمر آئیں گے تو آئیں گے، سیکنڈ ٹائم کوئی نظر بھی نہیں آتے۔ اب جیسے آپ حالات ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لاس ہو رہے ہیں، کم سے کم اگر لاس گئے تو 1 مہینے میں کم سے کم 1.5-2 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ موبائل ٹیلی فون سروس کو شروع ہوئے پاکستان میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن شدت پسندی اور دہشت گردی سے متاثرہ اس ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹیلی فون سروس کی بندش سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سروس اس لیے یہاں پر بند کی گئی ہے کیونکہ یہ شدت پسندی اور دہشت گردی میں یہ ٹیلی فون سروس استعمال ہوتی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو دہشت گرد اور شدت پسند اور بھی کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، عام عوام کو اس سے بھی محروم کر دیا جائے۔ عزیز اللہ خان، BBC، ڈیرہ اسماعیل خان۔